ناظرین، اس وقت پاکستانی جمہوریت، سیاست، عدالت اور صحافت پر سوشل میڈیا میں بہت بحث ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی ہے اور جس قدر ناانصافیاں ہر جانب نظر آ رہی ہے، اس سے نوجوانوں میں ایک خوفناک رجحان پروان چڑھ رہا ہے۔ ہر نوجوان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی دن اسے میڈیا پر اچھی خبریں ملے، لیکن سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پاکستانی نوجوان کو مایوس کرنے اور دھماکے دار اور تڑکے والی خبروں نے اسے ذہنی بیمار کر دیا ہے۔ اور پاکستانی نوجوان نسل آج سے 2 یا 3 دہائیاں قبل والی نسل کے مقابلے میں اپنے ملک سے کم محبت کرتا ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے کرتا درتاؤ کے لیے لمحہ فکریہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ اب ہر جانب اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے سنائی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خبریں گرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کو تمام سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے وکیل رہنما شیر افضل مروت کو پارٹی قائد عمران خان کی ہدایت پر صوبہ سندھ میں تمام سرگرمیاں معطل کرنے کا کہا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین شیر افضل مروت کو فوری طور پر اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے۔ ذہن میں رہے کہ ایسی خبریں زیادہ تر بے بنیاد ہوتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ وقت کے لیے شیر افضل مروت نے سندھ میں انتخابی مہم ترک کر دی تھی، لیکن وہ شیر افضل ہی کیا جو ڈر جائے۔ بتاتے چلیں کہ شیر افضل مروت گزشتہ روز اس وقت سے مسلسل خبروں میں ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر نے صوبہ سندھ میں انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس کے دوبارہ آغاز کو عمران خان کی جانب سے معاملات حل کروانے سے مشروط کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے مہم جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اپنے ایک بیان میں شیر افضل مروت نے پارٹی ترجمان رؤف حسن اور وکیل رہنما حامد کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ حامد خان اور رؤف حسین جیسے بیمار ذہنیت کے لوگوں کی جانب سے میرے خلاف بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سندھ میں اپنی مہم ختم کر رہا ہوں۔ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی نے پہلے کہا کہ عمران خان کی جانب سے تصفیے تک میں کسی ریلی یا جلسے کی قیادت نہیں کروں گا، لیکن بعد ازاں تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ایک اور پوسٹ میں انہوں نے اپنا یہ اعلان واپس لے لیا اور نئے بیان میں شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ کارکنان کی رائے حق پر مبنی ہے اور میں ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے سندھ میں تحریک انصاف کی انتخابی مہم جاری رکھوں گا اور اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام شیطانی قوتوں کا اپنے طور پر مقابلہ کرے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب شیر افضل مروت سے متعلق اس خبر کو ویسے نہیں اچالا گیا جیسے شیر افضل مہم ترک کرنے پر کوریج دی گئی۔ آپ شیر افضل مروت سے 1000 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر تحریک انصاف کو کھڑا کرنے کا کریڈٹ شیر افضل کو دیا جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ جسٹس اعجاز انور نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے دانستہ پی ٹی آئی کو ایسے نشان دیے ہیں جن میں فرق کرنا مشکل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی کے باسی پشاور سے امیدوار پی ٹی آئی رہنما اور سابق صوبائی وزیر کامران بنگش کے انتخابی نشان کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے انتخابی نشان تبدیل کرنے کے لیے ریٹرننگ افسر کو بروقت درخواست دی جو مسترد کر دی گئی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ دونوں نشانات مختلف ہیں جن میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت سے استدعا کی کہ اب تو بیلٹ پیپر چھپائی کے لیے بھی بھیج دیے ہیں، مزید تاخیر سے مشکل ہوگی۔ وکیل درخواست گزار کا مزید کہنا تھا کہ کامران بنگش کو وائلن کا نشان دیا ہے، ان کے مقابلے میں دوسرے امیدوار کو گٹار کا نشان دیا گیا جو بیلٹ پیپر پر وائلن سے ملتا جلتا نظر آئے گا۔ دوسرے امیدوار کا نام بھی کامران ہے۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسران کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی بوتل اور گوبھی کے انتخابی نشانات کے خلاف درخواستیں خارج کر دی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس اعجاز خان نے کیس کی سماعت کی تھی۔ درخواست گزار شہریار افریدی، آصف خان، کامران بنگش اور آفتاب عالم نے انتخابی نشانات سے متعلق اپیل کی تھی۔ سماعت کے دوران جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سوال کیا تھا کہ شہریار کو انتخابی نشان مل گیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس اعجاز خان نے کہا کہ کس قانون کے تحت یہ کہہ دے کہ بوتل کی جگہ کوئی اور انتخابی نشان دے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں شہریار افریدی، آصف خان، کامران بنگش اور آفتاب عالم کی انتخابی نشانات سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ ذہن میں رہے کہ الیکشن میں نشانات نہ ملنے کے باوجود تحریک انصاف کا مومنٹم خطرناک حد تک تیز ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ چور جماعتوں اور ان کے سہولت کاروں کی فرسٹریشن بھی بڑھ رہے ہیں اور اسی فرسٹریشن میں وہ گالم گلوچ پر اتر آئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے ایک ایسا سوال پوچھا جس سے صحافت کا سر ہی شرم سے جھک گیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ میں سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی کا انٹرویو کیا۔ اس موقع پر سہیل وڑائچ نے مرتضی سولنگی سے سوال کیا کہ لفظ یوتیا آپ نے ایجاد کیا ہے۔ مرتضی سولنگی نے اس
غیر ضروری سوال کا بھی تفصیلی جواب دیا اور کہا کہ یہ ٹرم میں نے ایجاد نہیں کی، تاہم اس ٹرم کو مقبول عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ لفظ میری تحلیق نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور صاحب کی تحلیق ہے اور غصے میں نے اس کو مقبول ضرور کیا ہے۔ سہیل وڑائچ نے سوال کیا کہ کیا آپ اب بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مرتضی سولنگی نے کہا جی ہاں، اب بھی میں یہ ٹرم استعمال کرتا ہوں، تاہم اس میں یہ لفظ ذاتی و نجی محفلوں میں استعمال کرتا ہوں، تاہم میں آن کیمرہ اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا۔ سہیل وڑائچ کی جانب سے ایسے سوال اور مرتضی سولنگی کے جواب پر سوشل میڈیا صارفین اور صحافیوں نے شدید مذمت کی اور کہا کہ ایسے لفظ کو مسکراہٹ کے ساتھ زیر بحث لانا صحافت کی ہی تضحیک ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے وابستہ صحافی ریاض الحق نے کہا کہ سینئر صحافی سہیل وڑائچ ایک جماعت سے جڑے ایک نامناسب لفظ کو انتہائی مسکراہٹ کے ساتھ زیر بحث لائے۔ انٹرویو کے دوران سولنگی صاحب سے انٹرویو کے دوران درجنوں دیگر سوالات ہو سکتے تھے، ایک گالی یا تضحیک امیز لفظ کو نارملائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو بہرحال وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور زیرو رسک کی بنیاد پر الیکشن کمپین میں اترا جا رہا ہے، لیکن جہاں تک زمینی حقائق دکھائی دے رہے ہیں ان کے مطابق تحریک انصاف کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنی اداکاریاں اور فنکاریاں پیش کر رہی ہے کہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن ان چند بدقماش لوگوں جن کی نظر مریم نواز کی ظاہری صورت اور چند مفادات تک محدود ہے کے علاوہ نواز شریف کی دال جس کا نام مریم نواز ہے گل نہیں رہی، کیونکہ مریم نواز شاید کسی نے بتایا نہیں کہ پاکستان ایک ملک کا نام ہے جس کے مسائل انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، جدھر غربت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، آبادی کا خوفناک جن اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس بڑھتی آبادی کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر مریم نواز اور بلاول صاحبزادوں کو لگتا ہے کہ بس وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں عیاشیاں کرتے رہیں، ان کے چپلے چپاٹے ملک چلائیں گے اور یہ مکمل پروٹوکول کے ساتھ سرکاری خرچے پر دنیا گھومیں گے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کی چالاکیوں اور عیاریوں سے قوم کو آگاہ کر دیا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ جب تک عمران خان نامی خطرے ہو دبایا یا کم نہ کیا جائے تب تک الیکشن کے نام لینے پر ہی پابندی عائد کر دی جائے، لیکن عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نواز شریف کے سہولت کاروں کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔